السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ آج کے ٹاک شاک میں۔ ناظرین، کل 1 ستمبر کو عمران خان صاحب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش ہوئے، اور اس سے پیشتر کہ وہ جج صاحب کے سامنے حاضر ہوتے، ان کو رستے میں اعزاز سید مل گئے، اور جو سوال انہوں نے کیے اس کا فیصلہ انہوں نے عوام پر چھوڑ دیا۔ تو ہم اعزاز سید سے پوچھتے ہیں کہ یہ واردات کیسے ہوئی، اور آپ یعنی کہ آپ کو کیا سوجی میں رہ لے، یہ آپ کی دوسری حرکت ہے، یعنی کہ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ ان کی بھی دوسری پیجی ہے اور آپ نے بھی دوسری دفعہ جو ہے چھیڑا ہے ان کو، یہ کیا مسئلہ کیا بنا؟ چیمہ صاحب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب عدالت کے اندر آئے تھے، اس وقت میں عدالت کے اندر موجود تھا۔ وہ پروسیڈنگ ہوئی، عمران خان صاحب کی جو ضمانت تھی وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان پہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اسلام آباد پولیس نے درج کیا ہوا ہے، اس میں ان کو ضمانت مل گئی۔ انہوں نے کہا، جج صاحب نے کہا کہ 12 ستمبر کو، تو عمران خان صاحب نکلنے لگے، تو میں نے کہا یار یہ موقع اچھا ہے۔ اچھا، خان صاحب چونکہ اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اپنے پسندیدہ لوگوں کو بلا کر، اپنے اچھا، یعنی کہ وہ جج صاحب سے ہو کر آ گئے تھے؟ جی، وہ ہو کر آ گئے۔ اچھا، تو میں نے کہا جی لیں، اب خان صاحب کو جو ہے نا وہ سوال جواب کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ جرنلسٹ کیمرہ شیمرہ لگا کے کھڑے تھے، میں بھی ادھر کھڑا ہو گیا، تو وہ بڑی دھکم پیل ہو رہی تھی۔ تو میں نے خان صاحب سے پوچھا سوال، میں نے کہا خان صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ زیبا چودھری سے معافی مانگیں گے جو ایڈیشنل سیشن جج ہے؟ پہلا سوال ان سے میرا یہ تھا۔ تو خان صاحب نے میری طرف دیکھا اور وہ مزید آگے چلنے لگ پڑے۔ نہیں، ان کا مطلب مائی فوٹ، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں بڑا خطرناک ہو گیا ہوں، میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں۔ تو جب ان سے خطرناک سوال کیے تو خان صاحب جو ہے نا خطرناک نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ پھر خان صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جناب آپ کی اہلیہ کے بارے میں ملک ریاض صاحب کے والے سے الزام ہے کہ انہوں نے ہیروں کا ہار لیا، تو بتائیں یہ اس کی کیا ہے؟ تو خان صاحب نے میری طرف دوبارہ دیکھا، کہتے ہیں ہیرے جو ہے نا سستے ہیں، کسی مہنگی چیز کے بارے میں بات کریں۔ میں نے کہا کیا زبردست، انہوں نے گڑیاں بھی اسی لیے بھیج دی ہیں کہ وہ سستی اور یہ پتہ نہیں کون سے ہیروں کی بات کر رہے ہیں، وہ جی آئی ٹی کے ہیروں کی بات نہ کر رہے ہوں کہ جو پاناما پیپر میں۔ ایگزیکٹلی۔ پھر وہ آگے چلے، میں نے دوبارہ ان سے پوچھا، میں نے کہا خان صاحب کو دوبارہ پریس کروں شاید نہ یہ جو ہو۔ اچھا، اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ جب عمران خان صاحب نے کہا نا کہ میں خطرناک ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد نا اسد عمر صاحب ان کے پاس آئے، عمر ایوب بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اسد عمر نے ان کو کہا کہ باہر لائیو ٹاک ہوگی، کیمرے لگے ہوئے ہیں لائیو۔ خان صاحب نے کہا جی بالکل کرتے ہیں، اور آپ نے سبوتاژ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا نہیں، مجھے تو یہ تھا کہ یہ ٹاک کریں گے اور اب ہمارے سوال لیے بغیر چلے گئے، شاک ہم دیں گے، شاک میں نے کہا ٹاک وہ کریں گے، شاک ہم دیں گے نا۔ تو پھر ہوا یہ کہ میں نے آگے یہ سوال شروع کر، میں نے پھر عمران خان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا خان صاحب آپ کی اہلیہ کے اوپر کرپشن اور رشوت لینے کا الزام ہے، کچھ بتائیں اس پہ۔ خان صاحب پھر بڑا غصے میں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر خان صاحب سے میں نے کہا خان صاحب آپ اپنی پسند کے صحافیوں کو جواب دیتے ہیں، کوئی ہمیں بھی جواب دے دیں۔ خان صاحب نے پھر میری طرف دیکھا اور خان صاحب نا چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ انہوں نے کیا کہ نمبر تیرا میں نوٹ کر لیا ڈائری میں، تم نوٹ کر لیے، یو آر لاکڈ، ٹھیک ہے۔ خان صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے، پھر میں نے خان صاحب کو یاد کرا، میں نے کہا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا نا تو جرنلسٹوں کو پکڑنا ان میں یہ بھی ہوگا۔ ہاں بالکل بالکل۔ تو میں نے کہا جی خان صاحب پھر بتا دیں۔ خان صاحب گاڑی میں بیٹھے، خان صاحب کو بندہ دوڑتا دوڑتا آیا، خان صاحب کو ٹاک کرنی تھی، خان صاحب نے کہا نہیں یار چلیں گھر چلیں۔ میں بس ایک بات ہے یار، نہ آپ کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے نہ دوسرے کی۔ میں تو صحیح بات ہے اس جگہ پہ جاؤں نا تو مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی آگے قصور نہ مارے۔ چیمہ صاحب میں آپ جو ہے نا، یعنی کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی آ سکتا ہے یا کچھ نہیں، آپ جو ہے نا، یعنی کہ جو صحافی ہیں نا ان کے استاد فدائین میں جو ہے نا خود کش حملے کرنے والوں میں آپ جو ہے، یعنی کہ چیمہ صاحب میرا نا ایک ایمان ہے اس بات پہ کہ عزت نہ کوئی بندے نہیں آپ کو دے سکتے، اور عزت آپ کی لے بھی بندے نہیں سکتے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، یعنی کہ وہ لینے دینے والی بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کہ پہلے تو لوگ آپ کو چھوڑ دیتے تھے یار پتلا سا ہے، ایمی نہ ہوئے کہ کوئی ان کو کسون ماری ہے بندہ بے ہوش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ ابھی تو آپ کی کوئی نا تھوڑی سی باڈی امپروو ہو رہی ہے، تو اب جو ہے نا اب ذرا خطرہ ہو سکتا ہے، اب خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب یعنی کہ میں کمزوری کے پیچھے چھپ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کہ یہ کمزور سا پتلا سا آدمی۔ تو چیمہ صاحب یہ کہانی ہے اصل میں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، سوال کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ چیمہ صاحب اس کے پیچھے کہانی آپ کو بھی پتا ہے، ابتدا میں کرتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ اصل کہانی آپ سنائیں۔ نہیں، یعنی کہ جو آپ کو پتا ہے نا آپ بتائیں، جدھر کوئی درمیان میں فلنگ کی ضرورت ہوگی نا میں بھی۔ چیمہ صاحب کہانی اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہمارے آئی ایس آئی چیف تھے ایک، عاصم منیر ان کا نام ہے، اور ابھی وہ اتفاق دیکھیے کہ ابھی وہ آرمی چیف بننے والوں کی فہرست میں ہے، سر فہرست ہے، بلکہ سر فہرست ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور حافظ قرآن ہے وہ۔ ان کے جو والد ہیں وہ ایک ٹیچر تھے، پنڈی میں
ڈھیری حسن آباد کے علاقے میں غالباً یہ رہتے رہے. بہت نو نان سینس قسم کی پرسنالٹی ہے ان کی. جی ہاں جی ہاں. تو ان کے وہ تھے ISI کے چیف. اچھا ان کے بارے میں نا یہ بات اس وقت مشہور تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں کوئی سیاسی کام نہیں کروں گا, میں نا ادارے کو غیر سیاسی رکھوں گا. خان صاحب نے کہا ہوگا اور پھر کیا کرو گے. ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں وہ یہ کیا حقیقت ہے. لیکن ISI جو ہے یہ عمران خان صاحب نے خود ایک انٹرویو میں کہا ہوا کہ جی ISI تو وزیر اعظم کے بھی فون ٹیپ کرتی ہے اور کرنے چاہیے اور یہ وہ. تو ہوا یہ کہ ان کے پاس اطلاع آئی, کوئی ان کے پاس ایویڈنس بھی ہوگی کہ جو بشرا بی بی ہیں, بشرا بی بی نے ہیروں کا ایک ہار جیولری جو ہے وہ لی ہے ملک ریاض سے, وایا فرح خان. یہ وہی ہے چیمہ صاحب جس کی وہ آڈیو بھی ٹیپ نہیں لیک ہوئی تھی. یہ وہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے, آڈیو کون سی بنا؟ یہ آڈیو ٹیپ تھی نا کہ ملک ریاض کی بیٹی گفتگو کر رہی ہے فرح سے کہ وہ اتنے ہیروں کا اتنے کیرٹ کا ہیرے دے دے. تو وہ فرح کہہ رہی ہے کہ وہ تو خاتون اول ہے, وہ کہتی ہے میں اتنے کیرٹ کا ہیرا تو میں نہیں پسند کرتی. ٹھیک ہے, تو ہوا یہ کہ وہ جب عاصم منیر صاحب نے رپورٹ دی نا تو عمران خان صاحب ان کے خلاف ہو گئے. اور عمران خان صاحب اتنے خلاف ہوئے کہ وہ 6-8 مہینے ہی ہوئے تھے ان کو ISI میں, تو ان کو ISI سے مارچ آؤٹ ابھی نکال دیں ابھی اور بڑا ان سیریمونیل طریقے سے, یعنی وہ DG ISI کے طور پہ ان کو فارغ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کو آج ہی ادھر گجرانوالہ میں بھیجیں جی, ادھر کور جو ہے وہ سنبھالیں. اعزاز اس میں جو ہے نا 1-2 چیزیں, یعنی کہ خان صاحب کو جب انہوں نے بتایا نا یہ چیز, تو خان صاحب نے کہا کہ کہ فرح از آلسو مائی فیملی. یعنی کہ ایک تو آپ نے خاتون اول پہ بات کی ہے, دوسرا فرح پہ بات کی ہے, یہ میری فیملی ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے مداخلت کر رہے ہو میری فیملی میں, یعنی کہ میرے جو یعنی کہ گھریلو معاملات ہیں. یہ ISI چیف کو کہا. جی اوکے. اچھا, اور یہ دیکھیں ادھر تضاد دیکھیں. ٹھیک ہے, تضاد یہ دیکھیں کہ ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں جی کہ مجھے جو نون لیگ والے ہیں اور پیپلز پارٹی والے ہیں ان کی کرپشن کے بارے میں یہ داستانیں سناتے رہے ہیں جس کی وجہ سے میں ریڈیکل ہو گیا ہوں. ٹھیک, اور اب لگتا ہے کہ ان کو کرپشن کو بڑا ایشو نہیں لگتا. اور جب اپنی بات بتائی تو ادھر خان صاحب نے بندہ ہی فارغ کر دیا, اس نے کہا کہ اس کو ہٹائیں. یعنی کہ یہ والی کرپشن دیٹ از اے گڈ کرپشن. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو آپ نے اس پر بات ہی نہیں کرنی. نہیں, خاتون اول نے اگر کوئی پیسے لیے ہیں تو وہ تو ویسے بھی ایک اسلامی خاتون ہے, مذہبی خاتون ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی آگے چیریٹی کے لیے لیے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ انہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا. لیکن 400 کنال زمین بھی انہوں نے لی, ادھر بھی وہ چیریٹی کے لیے لی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ بھی جو ہے یعنی کہ ملک ریاض صاحب نے ان کو لے کر دی ہے. اچھا اعزاز, اس کے علاوہ یعنی کہ انہوں نے ایک اور بھی چیز تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا ایک اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں. ISI چیف نے کہا, عاصم منیر نے, کہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں. ٹھیک, اور تاکہ یعنی کہ آپ نے جب لیجسلیشن کرنی ہے آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہے, اور سیاسی استحکام آ بھی نہیں سکتا اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ معاملات خراب کریں گے. ٹھیک ہے, انہیں یہ بات بھی اچھی نہیں لگی. اور بائی دا وے جب بعد میں جو ابھی نئے چیف بنے ہیں نا, جو ISI چیف بنے ہیں, تو ان کو جب خان صاحب نے انٹرویو کیا نا تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے. انہوں نے کہا اکانومی, سب سے بڑا ایشو معیشت ہے. ISI کے جو موجودہ چیف ہیں ندیم انجم, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ وہ اکانومی ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا ایشو اپوزیشن ہے. ٹھیک ہے, اپوزیشن کو یعنی کہ جیسے کہتے ہیں رندہ پھیرنا. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ. اچھا, ایک اور سٹیج پر میرا خیال ہے کہ وہ ISI چیف تو نہیں لیکن کسی اور نے, بزدار صاحب جو ہے ان کے بارے میں بھی کوئی جو ہے نا کوئی ان کو کوئی چیزیں ایویڈنس دی تھی. ہاں, کہ ایویڈنس کے ان کے بھی معاملات دیکھ. ٹھیک بات, خان صاحب نے اس کو بھی اگنور کیا. اچھا, یہ میں دوبارہ کہتا ہوں, یہ وہ خان صاحب ہیں کہ جو کہتے ہیں جی کہ مجھے تو اپوزیشن یہ بتاتے رہے ہیں کہ ان کی کرپشن کی داستانیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی. ٹھیک ہے, تو میں تو اس وجہ سے یعنی کہ اتنا میں خلاف ہو گیا ہوں, تو یہ خود ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اچھا, اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی کہ جب زرداری صاحب PDM بنا ہوا تھا یا اس کا حصہ تھے, ٹھیک ہے, اور جب زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹ کے کیس چل رہے تھے, ٹھیک ہے, اس میں جو نیب کی طرف سے کوئی ایک دستے شفقت آیا تھا, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی زرداری صاحب کو ایز آؤٹ کرنے کے حوالے سے ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی نا غالباً. امینڈمنٹ میں کے علاوہ بھی ہوتا ہے نا پراسیکیوشن جو ہے وہ کتنا کیس پروسیڈ کرتی ہے, یعنی کہ وہ عدالت کو کس طرح چلانا ہے, ایک بندے کو نکال کے جو دوسرا ہے وہ کوئی درمیان میں سے کوئی وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے, کوئی اقرار کر لیتا ہے, یعنی کہ کوئی کہتا ہے میں پلی بارگن کرتا ہوں, جو ایک مین آپ کا بندہ ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس ٹائم بھی جو نیب نے کوئی دستے شفقت رکھا تھا یعنی کہ زرداری صاحب کے کیس میں, تو اس میں خان صاحب کی مرضی بھی شامل تھی.
اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ ادروائز یہ ان کو گالیاں میں نکال رہے ہوتے ہیں. اور اس کی مرضی کے پیچھے جو انہوں نے اس ٹائم چیزیں شیئر کی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے. اوکے، یعنی پی ڈی ایم میں ڈسٹرسٹ پیدا اور وہ ٹوٹ جائے. اچھا، وہ وجہ یعنی یہ کوئی حادثہ ویسے ہو گیا یا کیا؟ پی ڈی ایم ٹوٹ بھی گئی. وہ اس ٹائم ایشو یہ بنا جی کہ ریزائنس کے حوالے سے کہ مستعفی ہونے کے وہ تو نون لیگ کی نالاکی کی وجہ سے ٹوٹی. تو یعنی یہی ہے نا کہ ان کا تھا یہ کہ ہمیں فوری طور پہ استعفے دینے چاہیے. ان کی اس ٹائم پی ٹی آئی والی پوزیشن جلد بازی، یعنی کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے. زرداری صاحب نے کہا ایک لحاظ سے ویسے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو 1985 کے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے ان کو سبق ملا ہوا ہے نا، انہوں نے توبہ کی ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی موجود ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی ہم زندہ ہیں، ہم نے دوبارہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا. ٹھیک بات. ٹھیک ہے، آپ جب ایک دفعہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ایک ویکیوم ہوتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی آ کے فل کر جاتا ہے. اس کے بعد نہیں کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ پنجاب نہیں ملا. ٹھیک بات. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہیروں کی داستان جو آپ بتا رہے تھے، اس میں جو یعنی کہ اوور آل اب یہ دیکھیں نا تضادات کی بات ہے. یعنی کہ جس طرح ابھی آپ محسن صاحب جس طرح محسن صاحب ہیں، ان کے کیا نام ہے ان کا، سینیٹر محسن عزیز. ٹھیک ہے، یعنی کہ تگڑے لوگ جو ہیں، یعنی کہ طاقتور پیسے والے، ملک ریاض صاحب. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا آپ جہاز بھی استعمال کرتے ہیں، ہیرے بھی جا رہے ہیں. آپ نے یونیورسٹی بنانی ہو تو ملک ریاض کی باری. ہاں اچھا. اور میں تو بعض اوقات یہ کہتا ہوں، یا جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر بھی کیا تھا کہ کس طرح جہانگیر ترین سے گاڑی لی، جہانگیر ترین کو عہدہ دیا. ٹھیک ہے، یا علیم خان کو آپ نے کس طرح استعمال کیا، جب آپ کو ضرورت نہیں رہی آپ نے کہا کہ نہیں مجھے بلیک میل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ فائدے بھی سارے لیتے ہیں. لیکن چیمہ صاحب میں ایک اس میں کہوں گا کہ یہ حکومت جو ہے نا، یہ ہم تو ظاہر ہے کرٹیکل ہے، عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں ان کے ہاروں کی وجہ سے، لیکن حکومت اس پہ انکوائری کیوں نہیں کرتی؟ ملک ریاض کے خلاف بھی کرے اور ان کے بارے میں بھی کرے. اعزاز، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک ریاض جو ہے نا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ملک ریاض سب کی آنکھوں کا تارا ہے. وہ نون لیگ کو بھی پیسے لگاتا رہتا ہے، وہ پیپلز پارٹی کو بھی پیسے لگاتا رہا ہے، وہ ہمارے میڈیا کو بھی پیسے لگاتا ہے. اعزاز، مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ جو پولرائزیشن ہے نا، جو جتنا ڈیوائیڈ ہوا ہے، اب ملک ریاض صاحب کے پاس بھی نا سب کے ساتھ کھیلنے کی اپرچونٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا کہ جس طرح کی ویڈیوز آڈیوز پہلے آئی ہیں، تو گورنمنٹ کے اگر معاملات ملک ریاض کے ساتھ ٹھیک ہوتے تو یہ آڈیوز تو لیک نہ ہوتی. یعنی کہ جو زرداری صاحب خود لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ بھائی ملک ریاض نے مجھے آگے کہا تھا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، اور وہ بعد میں آڈیو بھی آ گئی. تو لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ اب نا وہ پہلے والی باتیں نہیں رہی، یعنی کہ مسئلے ہیں. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے کوشش تو کر رہی ہے، یعنی کہ این سی اے کا جو کیس ہے یو کے والا، کہ وہ پیسے جو 190 ملین پاؤنڈ، اب تو ان کو ضرب دے کے جو ہے وہ اربوں میں بنتے ہیں پاکستانی جو روپے ہے، یعنی کہ ادھر کا بنتا ہے وہ 19 کروڑ پاؤنڈ. ٹھیک ہے، پاکستان میں جو ہے میرے لیے شاید 200 ارب یا اتنا، کوئی مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد ابھی، لیکن کافی پیسے بنتے ہیں. تو اس کے لیے بھی وہ ان سے بات چیت چل رہی ہے، یعنی کہ وہ اس کیس کو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ان کا کیس ہے، اور وہ کیس جو ہے وہ ان کا زمین کے ساتھ بھی لنک ہے، کہ جو یونیورسٹی بن رہی تھی بشرا بی بی کے لیے، جو انہوں نے روحانیت اور میٹا فزکس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے پڑھائی جانی تھیں، اور ٹریڈیشنل نالج جو ہے یعنی کہ اس کو ایک ماڈرن نالج کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا وایا ملک ریاض صاحب. تو اس پر تحقیق تو ہو رہی ہے. ان کا ایون جو نیا پاکستان پروجیکٹ ہے خان صاحب کا، اس میں بھی ملک ریاض ان کے ساتھ پارٹنر تھے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلے تو ہیں. مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کب ہوگی. میرا تو یہ بھی نہیں، میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اوور آل آزاد ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ یعنی کہ جو بھی ہے نا، وہ بڑے چھوٹے کی شکل صورت دیکھے بغیر جو سسٹم میں آ جائے نا، اس کو پکڑ لے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچے کہ ہم اگر قانون کی گرفت میں آئیں گے تو ہم بھاگ نہیں سکتے. یہ نہیں کہ میں پاپولر ہو گیا ہوں تو میں زیادہ یعنی کھیل سکتا ہوں یا میرے پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. تو یہ باتیں ہیں، یعنی کہ اب آپ نے ایک نئی ویسے تاریخ رقم کی ہے، اور یہ وہ سوال ہے اور یہ وہ کہانی ہے ناظرین کے، جو یہ ہاروں والی کہانی کافی دیر سے سینہ گزٹ کے طور پہ چل رہی تھی، ایک بندے سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس. اعزاز جو ہے وہ اس کو ایک چوراہے میں لے آئے، یہ اس کو ایک انہوں نے مین سٹریم میں لائے ہیں، اور اب ہر بندہ وہی بات ڈسکس کر رہا ہے. تو میرے خیال ہے کہ مجھے تو اس طرح کے سوال کرنے سے ڈر لگتا ہے. اعزاز جو ہے نا، یہ اس کو کوئی عزت بیسی کا خیال نہیں ہے، یہ کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، طاقت دے، اور یہ ہمارے لیے ایک فخر ہے. یعنی اور
جو کام یہ ایک طرح کا ایک فرض کفایہ بھی والا رول بھی ادا کر رہے ہیں کہ جو باقی جرنلسٹ نہیں کرتے وہ اعجاز سید کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے فیڈ بیک کے ذریعے اپنا رد عمل, اپنی تجاویز وہ سارا ہمیں دیتے رہیں, یعنی کہ تاکہ ہم اس سے اپنے پروگرام کو فردر امپروو کر سکیں. خدا حافظ.